أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 14ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سورت کے شروع میں حق سبحانہ و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کا حکم فرمایا تھا. اس کے بعد باہمی حقوق اور آداب معاشرت کو بیان فرمایا تھا. اب اس سورت کے اخیر میں حق سبحانہ و تعالی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے اندر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان کے اوپر ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان وہ تصدیق قلبی کا نام ہے. صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور ایمان والے اعمال سے دور ہونا، اس سے کام نہیں چلے گا. تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، لیکن آپ کہیے لیکن تم لوگ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. اب اس آیت کا شان نزول سنیے. شان نزول یہ ہے کہ زمانہ نبوت میں جب اسلام کا بول بالا ہوا تو کفار کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام کے اندر صرف اس لیے داخل ہوئی تھی تاکہ ان کو منافع حاصل ہو، اور اسلامی معاشرت کے اندر ان کو قدر و منزلت حاصل ہو. بعد میں ایک بہت بڑی تعداد مخلص مسلمان ہو چکی تھی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی باقی رہ گئے تھے جو صرف اور صرف ظاہری طور پر مسلمان تھے. اب ایک تعداد ان دشمنوں کی بھی تھی جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اس لیے اوڑھے رکھا تھا کہ وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرے اور مسلمانوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرماتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ فرماتے تھے. حالانکہ آپ کو وحی کے ذریعے ان لوگوں سے باخبر کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرتے تھے. غزوہ تبوک کے بعد جب ان منافقین کے بارے میں سخت آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان منافقین کے ساتھ بدل گیا تھا جن کا نفاق کھل چکا تھا. اور ان منافقین میں اکثر تعداد یہودیوں کی تھی جو محض
اپنے بغض و عناد کی بنیاد کے اوپر اپنے نفاق کے اوپر قائم تھے، ورنہ چند کو چھوڑ کر بعض منافقین ایسے بھی تھے جو مخلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور اسلام کے نظام عادلانہ کو دیکھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایک تعداد ان لوگوں کی تھی جو مختلف علاقوں سے آ کر مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو محض اپنے فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اپنے فائدے کے لیے۔ اب انہی میں قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے، یہ بھی محض اپنے فائدے کے لیے مسلمان ہوئے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قبیلہ حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم اپنے مال اپنے اولاد کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے ساتھ آپ کو کوئی جنگ و جدال اور لڑائی کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی، ہم اپنے آپ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتلا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہم کو بہت سارے صدقات حاصل ہو، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، غلط فہمی میں تھے۔ غلط فہمی کیا تھی کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم کامل مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، اور یہ کہ کسی کو ہمارے اوپر کسی کو محنت کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان کے اوپر ان کو ناز تھا، اور اس کو یہ لوگ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان سمجھتے تھے۔ اور دوسری ان کو یہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہم مکمل ایمان والے ہو چکے، حالانکہ ان کے سامنے تو ابھی صرف اسلام کا تصور تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف ان کو اس بات کے اوپر ان کو متنبہ کر دیا، اور ان کی جو غلط فہمی تھی اس کو دور فرما دیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی کہ آپ ان کو کہیے کہ آپ یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو چکے، ہم ایمان لا چکے، بلکہ آپ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اب دوسری ایک بات یہ ہے، اسلام اور ایمان میں فرق۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایک حد تک، ایک بڑی حد تک اسلام اور ایمان ایک ہی مفہوم میں شمار ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح کے اندر ان دونوں کے معنی الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی تائید امام مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے جن کو انہوں نے اپنے کتاب کے آغاز کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چند ایسے سوالات کیے جن کے جوابات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے سامنے دین کا خلاصہ ہو جائے۔ ایک سوال تھا ایمان کا، ان میں ایک سوال ایمان کا تھا، ایک اسلام کا تھا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، حج کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اور کتابوں کے اوپر، پھر اچھی بری تقدیر کے اوپر، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، وہ سارا ایمان مفصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ اب ان دونوں جوابات سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اور ان دونوں مجموعے کا نام دین ہے۔ ایمان کے بغیر اسلام کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ عقائد کی درستگی یہ دین کی بنیاد ہے۔
اور اعمال کے بغیر اس بنیاد کے اوپر تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ عقائد درست نہیں ہے، عقائد درست ہے لیکن اعمال اسلام کے مطابق نہیں ہے تو یہ فسق ہے۔ اور اگر عقائد تو درست ہے اور اگر عقائد درست نہیں ہے لیکن اعمال اسلامی ہے تو یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ عقائد بھی درست ہو اور ہمارے جو اعمال ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، تب جا کر ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا ایمان مکمل ہے۔ تو ان جوابات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن اور حدیث کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ الگ الگ ہیں، اور اس کا جیسا کہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر بتائی کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات فرمائی، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حالانکہ اب تک تو ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز، کسی بھی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک کی یہ حکمت رہی ہے کہ وہ غلطی پر متنبہ کرنے کے بعد صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر ان کی رہبری بھی ہو رہی ہے کہ اگر اب تم اپنے وعدے کے اندر سچے اور پکے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم کو اپنے ایمان لانے کو کہے اس طرح تم اگر ایمان لاتے ہو تب تو تمہارا اقرار اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوگا، تب تو تمہارا اقرار اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے وقتوں کو حصول دنیا کے پیچھے ضائع نہ کرو، بلکہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ